اسلام مخالفین کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملوں اور دریدہ دہنی کو دیکھ کر آپ درد کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں، اس زمانے میں جو کچھ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے ہیں، اور جس طور سے ارتداد اور الحاد کا دروازہ کھلا، کیا اس کی نظیر کسی دوسرے زمانے میں بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں، اتنا زیادہ لٹریچر لکھا گیا تھا اس زمانے میں بھی، اب تو بہت زیادہ ہے، اور بڑے بڑے شریف خاندان کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت و دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے، اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے، اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے، اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم کی گئی ہے دکھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ کے لیے غیرت کا اظہار ایک جگہ آپ نے یوں فرمایا، جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بدزبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شعراء زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔